اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر کوئی بندہ کوئی مقتدی جس کی فجر اور مغرب کی نماز میں سے ایک رکعت رہ جائے، 2 رکعت رہ جائے، یا مغرب کی نماز کی 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت رہ جائیں، تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت نماز فرض ہے، اس کے اندر اگر کسی مقتدی کی 1 رکعت، 2 رکعت یا 3 یا 4 رکعتیں رہ جائیں تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ غور سے سمجھیے گا، کیونکہ اکثر حضرات اس کے اندر بہت غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ یا اگر کوئی بندہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی نماز ہے، ظہر، عصر یا عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہوئے کوئی مقتدی بعد میں آ کر شامل ہوا جماعت کے ساتھ، اس بندے کی 1 رکعت رہ گئی، تو اگر 4 رکعت والی نماز کی 1 رکعت رہ گئی ہو، پہلی رکعت رہ گئی ہو، تو جیسے ہی امام صاحب آخری قعدہ کے اندر بیٹھیں گے، اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھیں گے، تو اس وقت مقتدی نے صرف اتحیات پڑھنی ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد اس نے خاموش ہو جانا ہے، اس نے درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی۔ جیسے ہی امام صاحب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے مقتدی کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑا ہو جانے کے بعد اس مقتدی نے ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھے گا۔ چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد وہ بندہ رکوع اور سجدہ کرے گا، اس بندے کی 4 رکعات مکمل ہوگی۔ لہذا 4 رکعات مکمل ہو جانے کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ تشہد پڑھے گا، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گا، اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اور اگر کسی مقتدی کی 2 رکعات رہ جائیں، کسی دوست کی 2 رکعات رہ جائیں، تو 2 رکعات ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جیسے امام صاحب قعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھیں گے، آخری تشہد کے اندر بیٹھیں گے، تشہد درود شریف اور دعا پڑھیں گے، تو وہ مقتدی جو ہوگا صرف تشہد پڑھے گا، تشہد کے بعد درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا۔ امام صاحب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو مقتدی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جانے کے بعد وہ مقتدی جو ہے وہ اپنی قرات کو شروع کرے گا، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرے گا۔ رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد اس بندے کی جو ہے 1 رکعت مکمل ہوگی۔ 2 رکعات اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور 1 رکعت، یہ 3 رکعتیں ہوگیں۔ اب وہ چوتھی رکعت کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ چوتھی رکعت کے اندر وہ بندہ تسمیہ پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد اس بندے کی 4 رکعات مکمل ہوگی۔ لہٰذا اب وہ تشہد، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر دے گا، اس بندے کی 4 رکعات مکمل ہو گئیں۔ اب اگر کوئی مقتدی ایسا ہو جس کی 3 رکعات رہ جائیں اور وہ چوتھی رکعت کے اندر آ کر شامل ہوا ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ جیسے امام صاحب نے آخری قعدہ کے اندر بیٹھے، اس نے تشہد، درود شریف اور دعا پڑھی اور سلام پھیرا، تو اس وقت اس مقتدی نے صرف تشہد پڑھنی ہے، اتحیات مکمل کرنی ہے، درود شریف اور دعا نہیں پڑھنی۔ امام صاحب بائیں طرف جس وقت سلام پھیریں گے، دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے، تو بائیں طرف جیسے ہی سلام پھیریں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ مقتدی کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہو جانے کے بعد وہ بندہ ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرے گا۔ اب 1 رکعت اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور 1 رکعت اس نے بعد میں پڑھ لی، اب اس کی کل رکعات 2 ہو گئیں۔ لہٰذا 2 رکعات پوری ہونے کے بعد اب وہ بندہ تشہد کرے گا، قعدہ اولیٰ ادا کرے گا۔ لہٰذا 2 رکعات پوری ہو گئیں، لہٰذا اب وہ اتحیات کے اندر بیٹھے گا، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مکمل اتحیات کو پڑھے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ مقتدی تیسری رکعت کے اندر کھڑا ہوگا۔ اب تیسری رکعت اگر مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو تیسری رکعت پڑھ رہا ہے، اور اگر امام صاحب کی جماعت چھوڑنے کے بعد دیکھا جائے بھی جماعت کے بعد اس بندے کی دوسری رکعت، لہٰذا اب اس رکعت کے اندر بھی وہ بندہ تسمیہ پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی سورت بھی پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرے گا، اس بندے کی 3 رکعات مکمل ہو گئیں۔ لہٰذا اب چوتھی رکعت کے اندر جس وقت وہ بندہ کھڑا ہوگا، اب وہ تسمیہ اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، چھوٹی سورت نہیں پڑھے گا، لہٰذا رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اس کی 4 رکعات مکمل ہوگی۔ اب وہ تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے گا، دائیں اور بائیں، اس کی 4 رکعات مکمل ہوگی۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کی 4 رکعات رہ جائیں اور آخری قعدہ کے اندر آ کر شامل ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ نماز کو کیسے مکمل کرے گا۔ جب آخری قعدہ کے اندر شامل ہوا تو صرف تشہد پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا۔ امام صاحب جس وقت دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے تو بائیں طرف سلام پھیرتے وقت وہ بندہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، اس بندے نے سلام نہیں پھیرنا۔
اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوگا اور اپنی رکعت کو ثنا، پہلی رکعت کو شروع کرے گا، ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور چھوٹی سورت پڑھے گا، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرے گا، اس کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، دوسری رکعت کے اندر وہ بندہ تسمیہ پڑھے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور چھوٹی سورت پڑھے گا، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرے گا۔ اب اس کی 2 رکعات مکمل ہوگی، لہٰذا وہ قعدہ اولیٰ کرے گا۔ 2 رکعات مکمل ہو جانے کے بعد وہ تحیات کی شکل کے اندر بیٹھے گا اور تحیات مکمل پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ التحیات مکمل پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اور تیسری رکعت کے اندر وہ بندہ صرف تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، چھوٹی سورت نہیں پڑھے گا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی، بھی فرضوں جس وقت بندہ 3 یا 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہو تو فرضوں کی تیسری رکعت میں یا تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد چھوٹی سورت نہیں پڑھی جاتی۔ لہٰذا اب بھی وہ بندہ تسمیہ پڑھے گا اور سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، چھوٹی سورت نہیں پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرے گا، اس کی 3 رکعات مکمل ہوگی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے اندر شروع ہوگا، چوتھی رکعت کے اندر بھی وہ بندہ تسمیہ پڑھے گا اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، چھوٹی سورت نہیں پڑھی جائے گی، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کرے گا، اس کی 4 رکعات مکمل ہوگی۔ اب وہ تشہد، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر دے گا، اس کی 4 رکعت نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ لہذا خوب غور کیجئے اپنی نمازوں کے اوپر، کوشش کیجئے کہ جماعت کے ساتھ مکمل نماز آپ پڑھیں۔ اگر کسی مقتدی کی کوئی رکعت رہ جاتی ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ سکون اطمینان کے ساتھ جا کر جماعت کے اندر شامل ہو، جلدی کرنے کی کوشش نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رکوع کے اندر جلدی جانے کی کوشش کرے، امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جائے، اس بندے کو رکعت نہ ملے اور وہ بندہ سمجھ رہا ہے مجھے رکعت ملے گی، لہٰذا اس بندے کی نماز ہی نہ ہو۔ سکون اطمینان کے ساتھ جماعت کے اندر شامل ہوا کریں، جس وقت جو رکعت آپ کو جماعت کے ساتھ مل جائیں اس کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، جو باقی رہ جائیں اس کو بعد میں پورا کر لیں۔ نماز کو بعد میں پورا کرنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بالکل بیان کر دیا گیا ہے، صراحتاً خوب غور و خوض کر لیں، لہٰذا خوب سوچ سمجھ کر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔